شاہزیب بتائیے گا، اچھی خبر ہے یہ، خاص طور پر جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے دوسرے دور میں اچھی خبر متوقع ہے، کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟ دیکھیں جی، اس بیان سے بھی اور یہ جو خبر ہے جب میں نے دیکھی ہے تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹرمپ کی امید زیادہ لگتی ہے. اب اس امید کے پیچھے گراؤنڈ ریالٹی کتنی ہے وہ مشکل ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ کی پچھلے 2 دن میں بھی 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں انہوں نے جتنے بھی بیانات دیے اور ان کی جو امید تھی وہ بر نہیں آئی. انہوں نے بار بار کہا کہ بہت زبردست ڈیل ہونے والی ہے. ایرانی کہتے رہے وہ مذاکرات کے لیے نہیں آئیں گے، مگر وہ مذاکرات کے لیے ضرور آئیں گے، مگر پھر مذاکرات کے لیے ایرانی نہیں آئے. اب تو خود ایکزیوس اور CNN جو کہ امریکی ادارے ہیں، صحافتی ادارے ہیں، وہ دونوں یہ پوسٹ کر رہے ہیں کہ JD وینس کا طیارہ تیار کھڑا تھا اور انتظار اس بات کا تھا کہ ایران کی طرف سے گرین سگنل آئے گا تو وہ پاکستان کے لیے سفر شروع کریں گے، مگر ایسا ہو نہیں سکا. تو ابھی بھی صدر ٹرمپ دعویٰ تو کر رہے ہیں، کیونکہ کل جو انہوں نے پوسٹ کیا جس میں سیز فائر کی توسیع دی، اس کے بعد ایران کی طرف سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی مثبت بات کی گئی ہو. انہوں نے تو الٹا اس بات پر تنقید کی کہ شکست آپ کو ہو چکی ہے، آپ کون ہوتے ہیں سیز فائر کو توسیع دینے والے. جب اس قسم کے بیانات سامنے آئے ہیں تو نظر آ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کل کون بلنک کرے گا. صدر ٹرمپ نے پہلے کیا، جس طریقے سے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں جیسی میری ڈیڈ لائن ختم ہوگی تو میں ان کو کی سویلائزیشن کو مٹا دوں گا، اور اس کے بعد تقریباً 90 منٹ پہلے انہوں نے سیز فائر کا اعلان کر دیا تھا اور مذاکرات کا کہہ دیا تھا. اسی طریقے سے کل جبکہ ختم ہونے والی تھی ڈیڈ لائن تو صدر ٹرمپ نے پھر اعلان کر دیا، اور یہ اعلان اس سے اس کے بجائے کیا گیا کہ ایران کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی تھی کہ انہوں نے کوئی مطالبہ کیا ہو. ظاہر پاکستان مسلسل ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے کوشش کر رہا تھا کہ ایران پر دوبارہ حملے ٹرمپ نہ شروع کر دیں. ان کی بڑی ہی انسرٹن اور انپریڈکٹیبل سی شخصیت ہے، تو پاکستان کا انہوں نے ضرور ذکر کیا کہ ان کے کہنے پر ان کی درخواست پر وہ کر رہے ہیں. مگر اب بھی جو ٹرمپ کی باتیں ہیں ان میں، کیونکہ پچھلے 48 گھنٹے میں یا پھر جنگ شروع ہونے کے بعد انہوں نے جتنی باتیں جتنے دعوے کیے ہیں وہ یا تو غلط بیانی ثابت ہوئے یا پھر غلط ثابت ہوئے. تو اس لیے جب تک ایران کی طرف سے کوئی بیان نہیں آتا تب تک یہ ٹرمپ کی امید ہی لگتی ہے. صحیح. شاہزیب، یہ بھی سوال کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم ہوئے بغیر آپ کو لگتا ہے ایران مذاکرات کے اگلے دور کے لیے مان جائے گا؟ دیکھیے، مشکل لگتا ہے مبشر، کیونکہ ایران نے ایک گڈ ول جیسچر کے طور پر جب یہ اعلان کیا، کیونکہ یہ ٹرمپ کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ اسٹریٹ آف ہرمز تو کھولیں تاکہ میں کچھ دکھا سکوں، ظاہر ہے، اور اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کا انہوں نے اعلان کر دیا. ٹرمپ نے مگر جواب میں یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ نے کھول دیا مگر ہم نیول بلاکیج جاری رکھیں گے، اور اس کے بعد ان کا ایک جہاز بھی قبضے میں لے لیا. تو یہ خبریں ہیں کہ ایران میں قیادت اتنی متحد نہیں ہے آیت اللہ علی خامنہئی کے بعد جتنا ان کے ہوتے ہوئے تھی، اور مختلف فیکشنز ہیں جس میں پاسداران انقلاب بہت ڈومینیٹ کرتے ہیں. جو مذاکرات والی قیادت ہے وہ پریشر میں آ جاتی ہے. تو ٹرمپ اگر اب ایسی چیزیں کریں گے تو اس کے بعد وہ پریشر کم تو نہیں ہوگا، وہ بڑھے گا. اگر ٹرمپ کی خواہش یہ تھی کہ مذاکرات کار جو ہیں وہ مضبوط ہوں تاکہ مذاکرات کی میز پر آتے ہوئے ان کے پاس زیادہ مینڈیٹ ہو، تو پھر انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یا پھر ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ واقعی جو یہ تقسیم ہے ایرانی قیادت میں اس کو مزید بڑھا دیں اور انہیں بیک فٹ پر لے جائیں، تو پھر تو یہ بیک فائر کر گیا. تو ٹرمپ جو بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی کانکریٹ ایک سوچ موجود ہے یا کوئی ایسے اقدامات موجود ہیں یا وہ اپنی ٹیم سے بات کر کے کر رہے ہیں، کیونکہ اب تو امریکی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ اکثر ان کے بیانات اور سوشل میڈیا پوسٹ سے خود اس کی ٹیم حیران ہو جاتی ہے. اچھا شاہزیب، یہ بتائے گا کہ پچھلے 2 ہفتوں میں جیسے ٹرمپ کے بیانات آتے رہے اور پھر جو ایران کا رد عمل اور رویہ تھا، تو اس تناظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس بیان کے بعد کہ جب ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے دور میں ایک اچھی خبر متوقع ہے، ایران کا ممکنہ رد عمل رویہ کیا ہو سکتا ہے، ایسے میں جب ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں کہ ایرانی جو ہیں وہ ٹف نیگوشیٹرز ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں ظاہر ہے اب جو رویہ ہے، اگر مذاکرات کی میز پر دونوں آ گئے پھر تو یہ بات طے ہے کہ یہ تو مثبت ہی بات ہوگی، کیونکہ اب جہاں پر جس نقطے پر دونوں ممالک کھڑے ہیں اس کے بعد اگر مذاکرات کی میز پر آتے ہیں، ایرانی تہران سے سفر کرتے ہیں، امریکی واشنگٹن سے سفر کرتے ہیں اور پھر پاکستان میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کا تو مطلب یہی ہے کہ پاکستان نے اپنی کوششوں کے ذریعے دونوں کے درمیان جو ڈفرینس آف اوپینین تھا اس کو اتنا کم کر دیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے کو تیار ہو گئے ہیں. اور پھر واقعی پھر ٹرمپ کی یہ امید کہ کوئی ڈیل ہو جائے گی وہ اس میں ایک وزن نظر آئے گا. جب تک اب خبر یہ نہیں آتی ہے کہ دونوں مذاکرات کی میز پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے کو تیار ہو گئے ہیں، تب تک تاثر یہی رہے گا کہ جو اختلافی معاملات ہیں وہ زیادہ ہیں، جن معاملات پر اتفاق ہوا ہے وہ کم ہے، یا پھر جن معاملات پر اتفاق ہوا ہے ان کی جو نوعیت ہے وہ اختلافی معاملے سے کم ہے، وہ زیادہ شدید نوعیت کے معاملات ہیں جن پر اختلاف پایا جاتا ہے. تو اگر یہ خبر آ گئی کہ دونوں ممالک اسلام آباد میں ملنے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو سمجھی جائے گی، کہ یعنی کہ پھر دونوں ممالک ڈیل کے بہت قریب آ گئے ہیں. جب تک یہ خبر نہیں آتی تب تک جو ٹرمپ کی باتیں ہیں وہ کیونکہ بہت زیادہ غلط ثابت ہوئی ہیں تو ان کی توقع ہی رکھتی ہے.
صحیح, اور ماضی میں بھی شاید اس کی مثال کم ہی ملتی ہے شاہزیب کے امریکی نائب صدر, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ جے ڈی وینس انتظار کرتے رہے, ان کا طیارہ انتظار کرتا رہا, ایران کے رد عمل کا ویٹ کرتے رہے, تو یہ بھی مثال کم ہی ملتی ہے ماضی میں اگر دیکھا جائے تو. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کیونکہ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک ایسے صدر ہیں جن کا کوئی بڑی جنگ کا ایکسپیرینس نہیں ہے. ان کا ایک ہی ایکسپیرینس ہے, وہ وینزویلا میں ایک آپریشن کا ہے, جو آپریشن چند گھنٹوں کا تھا, جس کے نتیجے میں وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو امریکی فورسز نے اغوا کر لیا. اور صدر ٹرمپ اس ایکسپیرینس کی بنیاد پر اور اسی ایکسپیکٹیشن میں ایران پر حملہ آور ہوئے تھے کہ آیت اللہ علی خامنائی شہید ہوں گے, ایرانی سڑکوں پر آئیں گے, رجیم چینج ہو جائے گا اور ٹرمپ کی واہ واہ ہو جائے گی, جو کوئی سابق امریکی صدر نہیں کر سکا وہ ہو جائے گا. تو ان کا ایکسپیرینس ایک شارٹ ٹرم وار کا تھا, مگر اب جس جنگ میں وہ ہیں وہ 50 دن سے اوپر جا چکی ہے, 50 دن سے اوپر جا چکی ہے, اور پوری دنیا کی مارکیٹ سے تقریباً 50 سے 60 کروڑ بیرل تیل غائب ہو چکا ہے, کیونکہ اس کی پیداوار نہیں ہو رہی ہے تو ٹرانسفر نہیں ہو رہی اور تجارت نہیں ہو پا رہی ہے, جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں زیادہ ہیں. تو ٹرمپ کو اس وقت جس چیلنج کا سامنا ہے وہ کسی سابق صدر کو نہیں ہوا. اگر ہوا تو اس نے اسے اس طریقے سے ڈیل نہیں کیا جس طریقے سے صدر ٹرمپ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے ایک انپریسیڈنٹڈ صورتحال ہے جو ان کے بیانات کی وجہ سے اور زیادہ انپریڈکٹیبل ہو جاتی ہے. شاہزیب یہ بتائے گا کہ پچھلے چند دنوں میں جیسے بیانات دے رہے ہیں ٹرمپ, تو تاثر ایسے ہی ملتا ہے کہ انہیں شاید خود بھی نہیں صحیح طریقے سے معلوم وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, کرنا کیا چاہ رہے ہیں, اور تجزیے یہ بھی آ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے, جیسا آپ نے بھی بتایا, ابھی بلنک پہلے کر لیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ سمجھتے ہیں ایسا کہ نفسیاتی جنگ میں کیا ایران کو برتری حاصل ہو رہی ہے, اور کیا ایسے میں کیا ایران کے پاس گنجائش ہے کہ وہ اپنے مطالبات یا اپنی شرائط منوانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ دیکھیں بالکل یہ برتری تو حاصل ہو رہی ہے کہ جو ٹرمپ کے اقدامات اور بیانات ہیں اس سے یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ امن چاہتے ہیں, مگر اس امن کے لیے انتظار کرنے کا وقت ایران کے پاس صدر ٹرمپ کے مقابلے میں زیادہ ہے, جس کی وجہ سے اب ایران مذاکرات کی میز پر آنے سے پہلے اپنے مطالبات رکھ رہا ہے, اور وہ مطالبات صدر ٹرمپ نہیں مان رہے ہیں تو بات آگے نہیں بڑھ رہی ہے. اور جب صدر ٹرمپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں کروں گا, اور چند گھنٹے پہلے تک بھی کہتے ہیں کہ توسیع نہیں کروں گا, مگر پھر توسیع کر دیتے ہیں, تو اس بات میں یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ جو ایران کا ماننا ہے کہ ان کے پاس وقت صدر ٹرمپ کے مقابلے میں زیادہ ہے, کیونکہ صدر ٹرمپ پر اب دباؤ بڑھ رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کا, اتحادیوں کا, اس جنگ سے نکلنے کا. 63% امریکی عوام سمجھتے ہیں کہ اس جنگ غلط ہے, اس کو صحیح طریقے سے ٹرمپ نے ہینڈل نہیں کیا. اب امریکن عوام کی بہت بڑی تعداد ہے جو اسرائیل کی حامی نہیں ہے جس طریقے سے ماضی میں ہوتی تھی. ڈیموکریٹس میں تو بہت بڑی تعداد ہے جو کہ حامی نہیں ہے. جو ینگسٹرز ایون ریپبلکن کے ووٹرز ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ماگا سپورٹر ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایران کی وجہ سے, ہمیں اسرائیل کی وجہ سے کیا کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے. تو ایسے میں ٹرمپ پر ظاہر دباؤ بڑھ رہا ہے, اور جب وہ دو دفعہ, ایک دفعہ جب انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کی تہذیب مٹا دوں گا, اس سے 90 منٹ پہلے انہوں نے بیک ٹریک کیا اور یو ٹرن لیا, اور کل پھر یو ٹرن لیا, تو ظاہر ہے یہ تاثر مضبوط ہو جاتا ہے کہ ٹرمپ ہیں جو زیادہ جلدی اس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں. حالانکہ دونوں فریق جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں, دونوں نہیں چاہتے کہ جنگ کنٹینیو کرے, مگر ٹرمپ کو جلدی زیادہ ہے جس کی وجہ سے ایران کے پاس لیوریج زیادہ ہے. صحیح, اور شاہزیب اس پر بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. پاکستان کا بطور ثالث کردار بڑا بہترین رہا ہے, بڑی کمال سفارتکاری رہی ہے. اب دوسرے مرحلے میں دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر ایک بار پھر بٹھانا پاکستان کے لیے کتنا چیلنجنگ ہوگا سچویشن کو دیکھتے ہوئے؟ بہت زیادہ چیلنجنگ ہے, اور ظاہر کل جو عطا طاہر صاحب کی پوسٹ تھی وہ اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی جس میں ایران کے لیے کہا گیا کہ اگر ایران نہیں آتا تو جو سیز فائر ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور بہت زیادہ خطرہ بڑھ رہا ہے, ایران کو آنا چاہیے اگر معاملات آگے بڑھانے ہیں. دیکھیے کوئی ملک کسی کے لیے کتنا آؤٹ آف دا وے جا سکتا ہے, پاکستان اس کو واضح طور پر بار بار ثابت کر رہا ہے. ٹرمپ کیسی شخصیت ہیں وہ 2 دفعہ ثابت کر چکے. جون میں لگ رہا تھا کہ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں مگر حملہ نہیں کریں گے, مگر اسرائیل کے ساتھ انہوں نے مل کر حملہ کر دیا. پھر لگ رہا تھا کہ وہ جو B-2 بمبار طیاروں کا آپریشن ہے وہ ہو گیا, اب ٹرمپ یہ نہیں کریں گے, اور ٹرمپ سے دھمکیاں دے رہے ہیں, جو ملٹری بلڈ اپ کی دھمکیاں دے رہے ہیں خطے میں, ویسا ہوگا نہیں. مگر ہوا, آیت اللہ علی خامنائی صاحب کو شہید کر دیا گیا. اس کے علاوہ تقریباً 12-13 ہزار حملے ہوئے ہیں ایران کے اوپر, 2000 سے زائد لوگ شہید ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, جانی مالی سب نقصان ہوا ہے. یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ صدر ٹرمپ پورے خطے کو خطرے میں ڈال دیں گے, اپنے اتحادیوں کو, متحدہ عرب امارات, سعودی عرب, قطر, بحرین, کویت, انہوں نے ڈال دیا سب کو خطرے میں, اور اسرائیل کے لیے. تو جو توقع ان سے نہیں کی جا رہی ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں. اس لیے پاکستان کے اندر یہ فکر ہے کہ
جی۔ شاید یہ محسوس کیا جا رہا ہو کہ لیوریج بہت زیادہ ہے اس وقت ایران کے پاس، مگر ٹرمپ اتنے انپریڈکٹیبل ہے کہ وہ پہلے 2 دفعہ حملہ کر چکے ہیں تو تیسری دفعہ بھی کر سکتے ہیں، اور بہت تباہی ہوگی، اور پاکستان نہیں چاہتا وہ تباہی ہو رہا ہے، اس کی اکنامک کانسیکوینسز برے پاکستان پہ بھی پڑیں گے، تو ان کی قیمتیں بڑھیں گی تو پاکستان بھی دنیا کی طرح بھگتے گا، مگر جانے ایران میں جائیں پاکستان نہیں چاہتا، اس کے لیے بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے